لاڑکانہ میں ہار پر دھاندلی کا الزام اور دادو میں جیت پر اطمینان کا اظہار، فوج کی پولنگ اسٹیشنز میں موجودگی لاڑکانہ میں جناب بلاول بھٹو کے زرداری کے بقول ان کی شکست کا باعث بنی، لیکن دادو میں فوج کی موجودگی، پولنگ اسٹیشنز میں اندر اور باہر رینجرز کی موجودگی، اس پر بلاول بھٹو زرداری نے اطمینان کا اظہار کیا، گو کہ ان کو اس معاملے پر بھی بہت زیادہ ریزرویشن تھی کہ فوج وہاں کیوں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دادو میں ان کا کینڈیڈیٹ اطمینان سے اور آسانی سے جیت گیا۔ بلاول بھٹو نے ملک میں ہونے والے حالیہ ضمنی الیکشن میں جیت پر کریڈٹ پارٹی کو دیا ہے اور ہار پر ہمیشہ وہ فوج کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اسے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا دوہرا معیار نہ کہا جائے تو کیا کیا جائے، یقیناً یہ کہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، کیونکہ کل دادو میں بھی ضمنی الیکشن میں فوج کی نگرانی میں ہوئے، فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر باہر موجود تھی، یہاں جیت پر پیپلز پارٹی نے انتخابی نتائج آسانی سے تسلیم کیے، فوج کو شفاف الیکشنز کا کریڈٹ نہیں دیا، لیکن پچھلے ہی مہینے لاڑکانہ میں PS11 کے ضمنی الیکشن میں GDA سے اپنے امیدوار کے 5,500 ووٹوں سے ہار جانے پر بلاول بھٹو بفرے نظر آتے تھے، انتخابی نتائج چیلنج کرنے تک کا اعلان کر دیا تھا۔ لیاری میں رینجر کردی نے کام کر کے دکھایا، آج تک ہمارا فارم 45 لاپتہ ہے۔ یہی کچھ PS11 میں ہوا، یہ کیسے الیکشن ہے؟ الیکشن والے دن پھر اندر اور باہر رینجرز اور فورس کو لگایا گیا جو سیکیورٹی کے بہانے سے ووٹر لسٹ چیک کر رہے تھے۔ ہم کب تک اس الیکشنز برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم اس ریگنگ کو ایکسپوز کریں گے۔ PS11 کی الیکشن کی بات ہے، الیکشن نہیں تھا، سلیکشن تھا۔ جب یہ بیگز کھلیں گے آپ سب کو نظر آئے گا کہ دھاندلی ہوا ہے۔ ہمارا جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے اندر اور باہر فوج کو کھڑا کروا دیتے ہیں، ان سے پولنگ لسٹ چیک کروا رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سیاسی جماعت کا فوج نہیں ہے، یہ عمران خان کا فوج نہیں ہے۔ لیکن کل PS86 دادو میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار سید صالح شاہ نے 42,254 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ PTI کے امداد خان لغاری نے 25,555 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو دادو میں ضمنی الیکشن میں فوج نہ تعینات کرنے کی باقاعدہ درخواست دی تھی، یہ عدم اعتماد تھا پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا، لیکن الیکشن کمیشن نے اسے مسترد کیا تھا اور ووٹنگ کے آغاز سے کچھ گھنٹے پہلے بلاول بھٹو نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے شکوہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو مسلسل احتجاج اور شکایات کے باوجود PS86 کے ضمنی الیکشن کے دوران پولنگ اسٹیشن کے باہر اور اندر فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ اس پہ بلاول بھٹو زرداری نے اس ٹویٹ کے ذریعے احتجاج کیا تھا اور جیت کے بعد بلاول بھٹو نے ٹویٹ کی کہ PTI اور GDA اتحاد کے خلاف ضمنی انتخابات میں بھاری کامیابی پر سید صالح شاہ اور PPP کارکنوں کو مبارکباد، ایک بار پھر عام انتخابات سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے نہیں کہا کہ اگر فوج وہاں پہ موجود تھی تو یقینی طور پہ فوج اگر ان کے لیے معاون نہیں تھی تو غیر جانبدار ضروری تھی، اگر فوج کے خلاف تنقید ہوتی ہے تو شاید یہ موقع تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اس کو آف سیٹ کرتے اور فوج کی تعریف بھی کر دیتے۔ جیت اور ہار کی صورت میں مختلف بیانات اور پارٹی پالیسی میں اتضاد، بلاول بھٹو کی سیاسی حکمت عملی پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہار کی صورت میں کیوں بدل جاتا ہے اور الیکشن ہارے تو مینڈیٹ چوری کا الزام لگتا ہے اور اسی سسٹم میں اگر الیکشن جیتے تو عوام کے اعتماد کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ ہر لحاظ سے یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے امور کے ممتاز سینئر صحافی ہیں ریاض سہیل صاحب، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ریاض سہیل صاحب۔ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہارتے ہیں تو یہ بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کو دے دیتے ہیں۔ ابھی لاڑکانہ کا الیکشن ہارے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اور آج دادو کا الیکشن اس پر احتجاج بھی کیا تھا، فوج وہاں موجود بھی تھی اور بڑے کمفرٹیبلی جیت گئے، کہیں سے کوئی شکایت کی بات نہیں آئی۔ تو یہ بیسکلی یہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی شکست کو تسلیم کرے۔
جی کامران صاحب، اگر ہم تجزیہ کریں تو خاص طور پر جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑے چیلنجز ہیں، اس کی مقبولیت بڑی سوالیہ ہو رہی ہے، پھر وہ لیاری کا حلقہ ہو یا پھر لاڑکانہ کا حلقہ ہو۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ گورننس کے بہت زیادہ ایشوز ہیں، وہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، لوگ مخالفت میں بھی جاتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، برادریاں ہیں، اور وہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں۔ جہاں پہ سوال اٹھ رہا ہے، جہاں گورننس پر سوال اٹھ رہا ہے، وہاں پر جو ووٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر قاسم آباد کا حلقہ ہو یا شہر کے دوسرے جو حلقے لاڑکانہ شہر ہو، جی لاڑکانہ شہر ہو، جس طریقے سے لیاری سے سیٹ گئی اسی طریقے سے لاڑکانہ سے گیا، تو اس کا مطلب تو یہی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو جہاں پر تعلیم ہے، جہاں پہ لوگ شعور ہے، اور جہاں پہ چاہتے ہیں کہ سڑکیں صاف ستھری ہوں، جہاں پہ تعلیم بہتر ہو، جہاں پہ سہولیات ہوں، ہسپتالوں کی سہولیات بہتر ہوں، تو وہاں پر ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو بڑے مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس صورتحال کو اگر پیپلز پارٹی کو گورننس کے ساتھ جوڑے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم نے دعوت دی ہے حکومت کے صوبائی حکومت کے سینئر وزیر ہیں جناب ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر بلدیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لاڑکانہ میں آپ الیکشن ہارے تو اس کی ذمہ داری بلاول بھٹو زرداری نے براہ راست فوج پہ لگائی۔ انہوں نے کہا کہ فوج پولنگ اسٹیشن کے باہر اور اندر موجود تھی اور ووٹ ڈالنے کے عمل میں، کاؤنٹنگ کے عمل میں وہ اثر انداز ہوئی۔ کل جب دادو میں الیکشن آپ لڑ رہے تھے تو صبح بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ فوج کو نکالا جائے۔ آپ الیکشن بڑے آسانی سے دادو میں جیت گئے، تو کیا اس کا کریڈٹ آپ فوج کو دینا چاہیں گے، یا فوج کو کیوں نہیں اس کی تعریف کی کہ اس نے یہ الیکشن کرا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہار کی ذمہ دار فوج ہوتی ہے کسی بھی الیکشن میں اور جیت کا کریڈٹ فوج کو نہیں جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خان صاحب، اصل ایشو یہ ہے کہ چیئرمین صاحب جو فوج کی تعیناتی پر جو بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پاک فوج ہمارا ایک بہت ہی معتبر ادارہ ہے اور اس کی بہت ہی قابل عزت و احترام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن شاہ صاحب معاف کیجئے گا، اگر قابل احترام ہے، اس کی اہمیت ہے، اس پہ اعتماد ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ فوج کو نکالیں؟ پھر آپ نے کل صبح دادو کے لیے کہا، الیکشن کمیشن کو باقاعدہ درخواست دی کہ فوج کو نکالے، اور آپ نے باقاعدہ بلاول بھٹو زرداری نے ذمہ دار ٹھہرایا جب آپ لاڑکانہ میں الیکشن ہار گئے۔ لیکن کل کیا فوج میں اتنی سخت نہیں تھی کہ اگر آپ کو لاڑکانہ میں ہروا دیا تو دادو میں بھی ہروا دیتی؟ خان صاحب کچھ ہماری بھی سن لیں، آپ ہی کو سننے کے لیے بلایا جی۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ اتنے معتبر ادارے کو اگر کہیں پہ، جیسے لاڑکانہ کا الیکشن کیا تھا، لاڑکانہ کا الیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے 2018 میں بھی پیپلز پارٹی نے وہاں سے ہارا 12,000 کی لیڈ سے، اور اس دفعہ جو ہے وہ لیڈ جو ہے جا کے 5-6 ہزار پہ رکی۔ ظاہر ہے ہم لوگ ہارے لیکن ووٹ بڑھا، لیکن وہاں پہ صورتحال اس طرح کی کر دی گئی تھی جس کے لیے تحفظات تھے چیئرمین صاحب نے جن کا ذکر کیا، کیونکہ وہ جی ڈی اے اور دیگر لوگ پھر اس طرح کا دیتے ہیں، تاثر دیتے ہیں کہ انہیں بہت سارے اداروں کی سپورٹ حاصل ہے، اور پھر وہاں پہ جس طرح کچھ ووٹرز کی آپ نے، لیکن شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا چیئرمین صاحب پہ لازم نہیں تھا کہ جب انہوں نے لاڑکانہ میں فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا تو دادو میں الیکشن جیتنے کے بعد فوج کو سلام پیش کرتے کہ اس نے اتنا انڈیپینڈنٹ الیکشن کرایا جہاں پر وہ بآسانی آپ جیت گئے؟ سر دیکھیں وہاں پہ بہت زیادہ ایک فرق بھی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس ادارے کو متنازع بنایا جائے۔ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے پاک فوج، اس کا عام جوان بھی جو سرحدوں پہ رہتا ہے، لیکن آپ ایک ایشو پہ ضرور دیکھیں کہ بہت سارے ایشوز آئے جن کی وجہ سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی تعیناتیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کے اوپر کوسچن مارک آتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ بتائیے گا ریاض سہیل صاحب کہ جو 2018 کا الیکشن ہوا جو کہ پیپلز پارٹی نے بہت بآسانی جیتا تھا، اس میں جو جی ڈی اے تھی
اس کا کہنا یہ تھا کہ جی کہ ان کو باقاعدہ اداروں کی حمایت حاصل تھی جس کی وجہ سے ہم ہارے، اور یہ وہ، اور کیونکہ وہ بہت ہی غیر معمولی نمبرز تھے ووٹ کے جو پیپلز پارٹی کو ملے 2018 کے الیکشن میں. اس وقت جو بڑا الیکشن تھا اس میں پیپلز پارٹی کو ذرا سی بھی شکایت نہیں ہوئی، بلاول کو ذرا بھی شکایت نہیں ہوئی، بلاول صاحب کو، کہ فوج نے جو ہے وہ کوئی رول پلے کیا ہو. جی بالکل یہ بات درست ہے کہ جس طریقے سے جی ڈی اے کا موقف آ رہا تھا اور جس طریقے سے سندھ بھر میں ایک مومنٹم تھا کہ بالکل لگ رہا تھا کہ جی ڈی اے کو ایک اچھا مینڈیٹ ملنے والا ہے، مگر جب انتخابات ہوئے تو اس کے نتائج بالکل مختلف تھے. اور وہی جو جی ڈی اے ہے وہ الزام عائد کر رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا ہے. اب جس طریقے سے جو پیپلز پارٹی کا موقف آ رہا ہے وہ اسی طریقے سے ان دنوں میں ان کا بھی موقف آ رہا تھا. ابھی ناصر شاہ صاحب جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ لاڑکانہ میں جی ڈی اے کا کینڈیڈیٹ تھا، مگر یہاں پہ تو پی ٹی آئی کا ڈائریکٹ کینڈیڈیٹ تھا. جی ڈی اے میں تو 10 جماعتیں شامل تھیں، اور اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت تھی کہ جو سب سے زیادہ شکایت تھی وہ جے یو آئی کے ساتھ تھی، اور جے یو آئی کے ساتھ یہ اس وقت پیپلز پارٹی ساتھ موجود ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شکایت ہے، مگر انہوں نے اتنا اس قدر اپنی شکایت جو ہے جے یو آئی کے ساتھ اظہار نہیں کیے جہاں پہ وہ ان کو پتہ بھی تھا کہ ڈائریکٹ انہی کی وجہ سے شکست بھی ہوئی ہے. تو یقیناً جو ناصر شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ شہروں میں، دوسرے شہروں میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، مگر جو ریشو ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ووٹوں میں آ رہا ہے وہ بڑی تعداد ہے. اس کانسٹیٹوئنسی میں بھی جو جیتے ہیں اس کے مقابلے میں جنہوں نے 25,000 ووٹ لیے ہیں وہ وہاں پر غیر معروف شخصیتیں ہیں. آپ معلوم کریں کہ وہ کون تھے، کافی لوگوں کو معلوم ہی نہیں، اس کے باوجود ان کو 25,000 ووٹ ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ. ریاض سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے.